میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہمارے مہمان ہیں آج شیخ رشید احمد صاحب، ہمارے فیوریٹ گیسٹ، اور ان سے ہم نے کیونکہ 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد سے اب تک بات نہیں کی ہے آن ایئر، تو ہم عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن جو موضوع گفتگو پہلا ہوگا جو سب سے اہم ہے اس وقت پاکستان میں، وہ پاکستان کا سفیر امریکہ کو، پاکستان کا سفیر حسین حقانی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، جن کے بارے میں ایک انکشاف سامنے آیا ہے ایک ڈوجی سے آدمی کا، منصور اجاز صاحب، جن کو ہماری فوج نہیں پسند اور اب ان کو حسین حقانی صاحب ہماری فوج سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے تھرو، کیونکہ میں اتنا اہم ہوں، میں امریکہ میں اتنا اہم امریکن آدمی ہوں، اور پاکستانی کیونکہ مجھے پسند کرتے ہیں کیونکہ میں اتنا عظیم ہوں، میرے تھرو ایک کمیونیکے، ایک بات میں ایک میمورینڈم بھیجنے کی کوشش کی گئی ایڈمرل مائک ملن کو، جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ مائک ملن صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی آصف علی زرداری صاحب کے ایک مشیر / وزیر / ایک ان کے ڈپلومیٹ کے تھرو، ایک ان کے سفارتکار کے تھرو، اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد، کہ پاک فوج جو ہے وہ پریزیڈنسی کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف اور سویلین ارینجمنٹ کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے، وہ ایک مارشل لاء لا سکتی ہے، اور اس وقت پاکستانی جرنیلوں سے، پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستانی اسٹیٹس کو بچانے کے لیے مائک ملن کی مدد ضروری ہے۔ مائک ملن صاحب جا کے جنرل کیانی صاحب کو کہیں کہ آپ بیک فٹ پہ آ جائیے، انٹیلیجنس ایپریٹس کو بیک فٹ پہ لے جائیے، جس کے بعد اس میمو میں یہ لکھا گیا کہ ہم ایک انکوائری کنڈکٹ کریں گے جس کے اندر ہم سارا اوپر سے پاک فوج کا صفایا کرنے کی کوشش کریں گے، اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان فوج کے کون سے لوگ تھے جو کہ اس کو رکھے ہوئے تھے 5 سال سے ایبٹ آباد میں، اور اس میمو میں آگے پھر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر آپ آ کے سراج الدین حقانی پہ جتنے آپریشن کرنا چاہیں کریں، ملا عمر کو ہم آپ کو پکڑ کے دے دیں گے، جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ ایک فورن جنرل کو، کیا ایک فورن آدمی کو بھی دے دیں تو ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے، لہٰذا حسین حقانی صاحب کی طرف سے سب لوگوں نے وضاحت طلب کری۔ حسین حقانی صاحب نے سٹیٹمنٹ بارہا کہی کہ یہ میں نے کچھ نہیں لکھوایا ہے، اور حسین حقانی صاحب کے پاس جو سب سے زیادہ بڑی ثبوت تھی، جو سب سے سینسیکل ہے، وہ یہ کہ میرے ذاتی روابط ہیں ان سب لوگوں سے، میں ایسے عجیب سے آدمی کو کیوں استعمال کروں گا بیچ میں، جس نے 3 مہینے بعد ہی اپنی، اگر اس کے اندر میں یہ ٹرسٹ رکھتا تو اس نے اس کے خلاف اس نے بٹریل کر دیا۔ شیخ صاحب، آپ نوٹوریسلی اینٹی حقانی صاحب سمجھے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہوا ہوگا؟ ڈیفینیٹ، جس دن حسین حقانی سچ بولے گا اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کیونکہ اس نے پلان کیا ہوا تھا ٹو کیپچر واشنگٹن ڈی سی ایز اے ڈپلومیٹ، اور اس نے پلان کر کے جو دورانی صاحب تھے ان کو بھیجا ایز اے ایڈوائزر، مشیر ڈیفنس یا جو بھی تھا، اس وقت پریزیڈنٹ مشرف پریزیڈنٹ تھے، سو یہ 2-3 اپائنٹمنٹیں بڑی معنی خیز تھی۔ حسین حقانی، واجد شمس الحق اور یو اے ای کے پتہ نہیں کون کیا نام تھا ان کا، کیونکہ سعودی سے ان کے ریلیشن بہتر نہیں تھے، اور سعودیز کے بڑے معاملات، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے فل فلائی سپورٹر تھے، سو ایسے عالم میں انہوں نے یہ جو تاش لگائی، اس کا پہلے دن سے یہ کھٹکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، اور جب کیری لوگر بل آیا تو فرسٹ ٹائم آفٹر کور کمانڈر میٹنگز آئی ایس پی آر نے اس پر ریزرویشن ظاہر کی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ تھا، اور یہ جوہر نایاب جو امریکن پالیسی کے لیے جوہر نایاب ہے اور پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، انہوں نے ود پروف یہ ثابت کیا کہ اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ ملا، کیا نام تھا ان کی کتاب کا، ملا ملٹری الائنس کے سے اقتصابات کے بعض الفاظ بھی اس میں اس تھیم اور تھیوری کو پیش کیا گیا تھا، اور ان کا ٹریک ریکارڈ جو تھا سری لنکا میں بھی ایسا تھا، اور ان تک پہنچنے والے تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور جب وہاں سری لنکا میں انڈین پیس کیپنگ یا جو کچھ بھی ٹروپس تھے اس وقت، جو ایل ٹی ٹی سے، یہ قومی مسئلہ ہے اس پر زیادہ نہیں، لیکن اس نے جو ہمارے موصوف ہیں انہوں نے وہ راز امریکن ایمبیسڈر کو سری لنکا میں بھی دیے۔ میں پہلے دن سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ حسین حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ سراج الدین حقانی نیٹ ورک سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، مر آ رہے ہیں، خود اپنے بھائی بچے مروا بھی رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں،
لیکن حسین حقانی اس چرچل پوسٹ پہ بیٹھا ہے جو پاکستان کے وائٹل انٹرسٹ کو, پاکستان کے نیوکلیر انٹرسٹ کو اور پاکستان کے فوجی انٹرسٹ کو اور دوسرے انٹرسٹ کو اپنے آپ کو بڑا وفادار ڈرامہ کر رہا ہے, رو کے مگر مچ کے آنسوؤں کی طرح ایک چینل پہ. میں نہیں سنا اس کو, لیکن مجھے کسی نے کہا بہت بڑا کلامی کی معذرت. مجھے اصل میں شروع سے صرف ایک بات کا کلیئر اس لیے کرنی تھی بیکاز اٹ گوز ٹو دا ہارٹ آف کہ آگے آپ شو میں کس طرح جو ہے نا اس ایشو کو ٹیکل کریں گے. میرا یہ کہنا ہے آپ حقانی صاحب کے حوالے سے جو بات کر لیں, جس نتیجے پہ پہنچ جائیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقانی صاحب تو ایک ٹول ہے نا, ایک ٹول ہے جن کو استعمال کیا جا رہا ہے, چاہے وہ جتنے بدنیات ہوں. اصل ہاں وہی اصل who is the boss, who is the leader, who is making حقانی صاحب do it, who has appointed حقانی صاحب. یہ میں آ رہا تھا کیونکہ یہ جو میمورنڈم ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں, اور 2 مئی کا واقعہ جس کے بعد یہ میمورنڈم کی بنیاد بنی, 2 مئی میں آرمی کے اندر بڑا ریاکشن تھا. مختلف گیریزن میں جب کیانی صاحب گئے تو سم ینگسٹر پیپل سٹوڈ اپ, انہوں نے کہا واٹس گوئنگ آن, وی فیل شیم. اور یہ گیریزن کا ماحول جو تھا وہ چیف کو سمجھ آ رہا تھا, اور یہ بات فوج کے بڑے حلقوں میں محسوس کی گئی کہ مبادہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکن یہ ایکشن کریں. اور فوج کے ایک حلقے میں یہ رائے تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کم از کم آصف زرداری صاحب کے یہ نوٹس میں تھی. اسی وجہ سے وہ آرٹیکل حسین حقانی صاحب نے 1 تاریخ کو بک کیا وہاں پہ, 2 تاریخ کو یہ آپریشن ہوا. اور حالات جو ایسے تھے کہ فوج کے اندر بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ کچھ لوگ مستعفی بھی ہوں. آرمی کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ یار دس از ٹو مچ, اور یہ تو بالکل ہمارے کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. لیکن اس عالم میں یہ جب واقعہ ہوا اس وقت تو کسی کی اتنی سوچ نہیں پڑی کیونکہ لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی. اب جب یہ سارا ماحول پیدا ہوا اور یہ محسوس کیا جانے لگا دونوں طرف سے, ایک بات طے ہے کہ آرمی میں ان حالات میں آنے کی سکت نہیں ہے, آنا بھی نہیں چاہیے, کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے. اور میں نہیں کر سمجھ سکتا کہ کوئی غیر آئینی اگر کام ہوا تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے الٹیمیٹلی ان دی اینڈ رزلٹ الیکشن میں جانا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو دوبارہ سیاسی طور پر ایک مقام مل جائے گا. لیکن کیونکہ بہت ساری ایکسٹینشنیں بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان تھی, بہت سارے معاملات جو تھے وہ زیر بحث تھے, اور اس وقت ایوانوں میں سویلین اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ 1-2 لوگوں کو ہم سیک کر دیں. لیکن آپ ایک چیز کا جواب نہیں دے رہے, آپ ایک چیز کا جواب صرف سمپلی یہ دے دیں, آپ کے خیال سے حقانی صاحب کو کس نے کہا تھا یہ میمو لکھوانے کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ حسین حقانی صاحب کی کیا اوقات تھی؟ ایگزیکٹلی. وہ یہاں جتنی چٹھیاں اس نے صدر مشرف کو لکھی, جتنی چٹھیاں اس نے صدر مشرف کو لکھی آن ریکارڈ, میں کہنا چاہتا ہوں شاید کسی آدمی نے اتنی خط و کتابت نہیں کی. اور راشد قریشی جب سیکٹری تھے تو جب وہ بیمار ہوئے تو اس کے ہاسپٹل کے باہر وزٹنگ کیڈر میں وہ بیٹھا ہوا تھا بک لے کے کہ یہ گلدستہ ادھر رکھو, اور جتنی لیٹر انہوں نے لکھے شاید کسی نے نہیں لکھے, لیکن ایجنسیوں نے اسے کلیئر اس لیے نہیں کیا کہ ان کے خیال میں از ٹو اسمارٹ. اور آف کورس یہ جو الزام لگائے ہیں منصور اعجاز نے کہ یہ ہز باس مینز دا پریزیڈنٹ پاکستان, اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ حسین حقانی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ کام نہیں کر سکتا. صاحب دیکھیے, اور وہ پاکستان میں واحد سوری منصور اعجاز صاحب کو, ایک آدمی جس کو آپ پسند نہیں کرتے حسین حقانی صاحب کو, آپ ان کو پھر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے مشرف صاحب سے دور رکھا گیا کیونکہ ہی از ٹو اسمارٹ, وہ کچھ زیادہ ہی عقل مند ہے. سر وہ ایک ایسے آدمی کو کیوں استعمال کریں گے انٹرلوکیوٹر کے تحت جبکہ ان کو پتہ ہے کہ میں خود جا کے یہ بات کر سکتا ہوں اول, اور دوسری بات یہ کہ منصور اعجاز اگر اتنے ہی انٹرسٹ وردی تھے تو پھر کیوں استعمال کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں مجھے اس کے کسی آدمی کے کریڈیبل ہونے کا یا وہ کیسا ہے, منصور اعجاز کون ہے, کیا کرتا رہا, دس از ناٹ مائی کویسچن. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے کہ جو منصور اعجاز نے ڈیلیور کیا ہے, جو منصور اعجاز کو ملا ہے, وہ اسلام آباد راول پنڈی کے ادارے سمجھتے ہیں دس از ٹرو. مجھے پتہ نہیں منصور اعجاز کس پرندے کا نام ہے, اور پاکستان میرے شہر میں ڈاؤن ٹاؤن میں لوگ, ہمارے محلے گلیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ سیانہ کوا
جو بہت سیانا کوا ہوتا ہے وہ گوبر پہ بیٹھتا ہے، کیونکہ بڑا سلیکٹیو اپنی طرف سے وہ جاتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رہتا ہے. بیسیکلی یہ لوگ بزدل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر قلم کی طاقت ہوتی ہے، کوئی یہ اندر ان کے لیے کوئی بہت بڑا یہ جگرے کے لوگ نہیں ہوتے. اگر بہادر ہے تو آ جائے، اگر یہ سارے الزام اس کے خلاف ہیں تو بلڈ پریشر ابھی اس کو ہونا ہے. اور جو کچھ اس کی ایمبیسی کے اندر ہو رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں حسین حقانی صاحب کہ وہ حکومتوں کے نوٹس میں نہیں ہے کہ وہ کون کون سے اور کس کس سطح کے اور کس کس کوسچن مارک جرنلسٹ کا بیس. سر آپ اور معیز مجھے ایک چیز صرف سمجھا دیں، سر ایک چیز صرف سمجھا دیں کہ حسین حقانی کی آپ حسین حقانی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یا میری بات سننے کے لیے؟ نہیں سر ڈیفینڈ نہیں، میں تو الٹی بات کر رہا ہوں. ہی از اے نو بڈی، وہ کسی کے کہنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا وہ انسان. اس کی ہم بات ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر رہا ہے. یہاں پہ اس سے بہت گہری، میں کہہ چکا ہوں نہیں اس سے بہت گہری اور بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے یہاں پہ. جی دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میمو جو ہے اس میں اور بھی دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہو سکتے ہیں، حاضر ڈیوٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے حاضر ڈیوٹی تو نہیں ہو سکتے، لیکن ریٹائرڈ لوگوں نے بھی اس میں تڑکا لگایا ہوا ہے. یہ بڑا ویل پلان اور ویل کیلکولیٹڈ اور ویل ڈیزائن ٹیلرڈ یہ میمورینڈم ہے. یہ کوئی ایسے ہی ہلکی پھلکی موسیقی نہیں ہے، یہ بہت پکا راگ ہے. اور اس پکے راگ میں فرسٹ ٹائم ایسے حالات بنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کی لائن اور لینتھ ایک تھی وہ ڈیفرنٹ فریکوینسی پر بولنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ پاک فوج اور زرداری صاحب کی حکومت میں کوئی ڈیفرنسز تھے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو مرضی کہیں، بے شک فوج کوئی ایکشن نہ لے، بے شک یہ جمہوریت ٹائم پورا کرے. بالکل ایٹ منیمم دراریں ہیں، کم سے کم دراریں پیدا ہوئی ہیں، اف ناٹ مور. درست فرما رہے ہیں جی. اتنی گہری دراڑیں ہیں کہ فرسٹ ٹائم اداروں کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ملک کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، حکومت کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے یا آرمی کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. ہم نے کیا واچ کرنا ہے؟ دس از اے کوسچن آف ٹوڈے. جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو یہ میں کسی ذمہ دار الفاظ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ملک کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے، ہم نے فوج کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے یا ہم نے حکومت کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. سر کتنی فضول ہے ہماری جمہوریت. ہماری جمہوریت اتنی فضول کیوں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ابھی تک جمہوریت آنے کے بعد بھی امریکہ ہے. کچھ کروانا ہو، آرمی کو روکنا ہو، پاکستان میں کچھ کروانا کرنا ہو، امریکہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آنے کا ذریعہ جب امریکہ ہوگا تو ظاہر ہے بچانے کا ذریعہ بھی امریکہ ہوگا. اور دوسری طرف جب سیویلینز کو بچنا ہوتا ہے آرمی کے ساتھ تو یو وڈ تھنک کہ سیویلینز کے لیے طاقت کا سرچشمہ ان کے ووٹر، عوام اور پاکستان کی پبلک ہوگی جو کہ روکے گی آرمی کو آنے سے. لیکن ان کی طرف نہیں رجوع کیا جاتا، امریکہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. دیکھیں، اقتدار کے بھوکوں کا جب جمعہ بازار لگاؤ، میں چھوٹی سطح سے آپ سے عرض کروں گا، میں ڈومیسٹک سطح کا آدمی ہوں، میں کوئی اتنا کمپیوٹرائز آدمی نہیں ہوں، کہ جب کرپٹ اور منشیات فروش اور جوئے والے اور ناجائز کمائی والے لوگ چل نہیں سکتے محلے میں، وارڈ کمیٹیوں میں، جب تک تھانوں سے ان کا رابطہ نہ ہو. امریکہ نے اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے اس ملک میں، اس خطے میں، اور اس خطے میں انٹرسٹ کو جتنا بہتر طور پر موجودہ سیٹ اپ، میں سارے سیٹ اپ کی بات کرتا ہوں، میں کسی ایک کو اس میں نہیں گردانتا، کیونکہ جب میں یہ گردانتا ہوں تو اس ملک میں بڑی پارٹیوں نے کسی نے بھی ایم ایف این کی مخالفت نہیں کی. آئی ایم سیئنگ آن ریکارڈ کہ بڑی پارٹیوں نے 2 مئی کے واقعے کی مذمت نہیں کی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار عوام کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ امریکن کا بلیو آئیڈ ہونا ضروری ہے. 1-2 سرحدی جھڑپیں کر دیتے ہیں لیکن پکے راہ کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس ملک میں ایسے حالات میں جو موجودہ حکومت نے امریکنز کو ڈیلیور کیا ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر بھی ڈیلیور نہیں کر سکا. اب میں کیونکہ پٹڑی سے اتر گیا ہوں، میں اب آنا چاہتا ہوں کہ اس امریکن صورتحال میں حسین حقانی صاحب کو جانا ہے، چاہے یہ استعفیٰ وہاں سے بھیجے. اور پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آئی، پیپلز پارٹی کے پاس پڑھے لکھے آدمیوں کی کمی نہیں ہے، یہ وہی حسین حقانی ہے. مختلف چینلوں پہ جو بات آتی رہی ہے پیٹر گیلبرتھ کی، آئی ایم سیئنگ آن ریکارڈ، پیٹر گیلبرتھ کے جیلی ڈاکومنٹ اور جتنا پروپوگنڈا بنایا گیا تھا شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف، وہ حسین حقانی صاحب نے بنایا تھا. کیونکہ پیٹر گیلبرتھ کے جب یہاں دستخط ہو رہے تھے جعلی دستخط کرنے کے، انہوں نے اتنے خوبصورت دستخط کیے کہ اصل اور نقل میں ہی فرق نہیں پتہ لگتا تھا.
ہماری انگریزی تو ویسے ہی کمزور ہوئی. سو اس لیے یہی انتخاب ہوئے کہ بھئی یہ جو ہیں کہ ان کے دستخط جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی پیٹر گیلبرتھ کے دستخط ہیں جب یہ نواز شریف صاحب کے مشیر تھے. رائٹ. جو جتنی الیکشن کمپین کی ہیڈنگ تھی وہ یہ ہیڈ کر رہے تھے اور جتنا سیکرٹ فنڈ تھا وہ یہ استعمال کر رہے تھے. تو سر فوج مطمئن ہو جائے گی حقانی صاحب کے صرف جانے سے؟ صرف حقانی صاحب کے جانے سے فوج مطمئن ہو جائے گی؟ کیونکہ ماسٹر مائنڈ تو نہیں ہے نا حقانی صاحب. دیکھیں فوج کے پاس آپشنیں بہت کم ہیں. فوج کیا کر لے گی جی؟ اب ان حالات میں ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, اکانومی تباہ ہے. کیا دیکھیں نا, فوج کے ساتھ تو کوئی سیاسی پارٹی نہیں کھڑی آج کے دور میں. فوج کا پرابلم یہ ہے کہ فوج کے ساتھ نہ جوڈیشری ہے. کل پرسوں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب غداری کا مقدمہ ہوگا, یہ کہا بھی ان کے ڈیفنس کالج میں جا کے. سیکنڈ, ان کے ساتھ آپ لوگ نہیں ہیں. فوج اب میڈیا سے بھی بہت گھبراتی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے وہ کیسے لے گا کوئی ایسا فیصلہ. تھرڈلی, جو پاورز ہیں, جو دنیا کا ماحول ہے وہ بھی کسی اگریشن کا یا کسی آرمی کے ٹیک اپ کا یا کسی کیا کہتے ہیں عبوری حکومت کا یا وہ ایسی گورنمنٹ کا وہ سپورٹ نہیں ملتی. اگر کسی نے انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے وہ بھی پریزیڈنٹ نے بنانی ہے. سو ہر طرف ایسا ماحول گر گیا ہے. اور میں حسین حقانی کا کیونکہ بہت پہلے سے مخالف تھا اس لیے زیادہ ٹائم اس پر صرف نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات آپ کے پروگرام پہ کہہ کے اٹھنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں کوئی حادثہ ہو جایا کرتا ہے. As a political worker and a man of rich experience, I am saying this live کہ ایسے حالات میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اور جو عقل کے اندھے دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ اس ملک کے لیے سیاست کریں. پیسہ تو بہت سارے لوگوں پاس ہے, اور جو لوگ پیسہ بینکوں میں چھوڑ جاتے ہیں, جو لوگ بینکوں میں مال چھوڑ جاتے ہیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے بلا وجہ منہ بھی کالا کرایا اور دولت بھی کمائی اور ان کا وارث بھی کوئی نہیں ہوتا. سر آپ کس نوعیت کے حادثے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی ایگزامپل دیں کہ کیا آپ. میں یہی کہہ سکتا ہوں, میں اتنا بولا نہیں ہوں. شیخ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ٹھیک ہے میں عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں, نہ میں بے وقوفوں کا سپوکس پرسن ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ بے وقوف لوگ میری باتیں سن کر اس کا غلط معنی لیں. سر آپ نے کہا فوج کے پاس آپ کہتے ہیں آپشنز نہیں ہیں, تو پھر یہ جو ایک رومر ہے آج کل کہ عمران خان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ سامنے ایک سیاسی بندہ بھی رہے, اور سارے ناظمین مشرف کے زمانے کے پی ایم ایل کیو کے لوگ, ناراض پی 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 اور پی ایم ایل نون کے لوگ جو ہیں وہ ایک امبریلا میں خان صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر آ جائیں اور وہ کم سے کم ایک ایکسیپٹیبل پولیٹیکل ڈسپنسیشن اس طرح سے بنے جو کہ آئی ایس آئی اور آرمی کی جو فارن پالیسی ہے اس کی سوچ جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہو. تو آپ کو یہ اس میں کچھ صداقت نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ مل رہی ہے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی کیوں سپورٹ کرے گی؟ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ عمران خان کو عمران خان بنانے میں نواز شریف کا بڑا دخل ہے. جب میں ان کو کہتا تھا آپ مسلم لیگیں اکٹھی کر لیں, یہ 2-2 4-4 پیسے دوسرے لوگوں کے شیخ رشید اور چوئی شجاعت یا حامد ناصر چٹھا ان کے پلے آئے گا, مین سیاست آپ کے پاس رہے گی. دیکھیں ایک بہت بڑا کلاؤڈ مارکیٹ میں اویلیبل تھا, بہت بڑا کلاؤڈ اویلیبل تھا. 80 MNAs 66 MNO سے میرا ذاتی رابطہ تھا. ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے تھے. نواز شریف صاحب ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. عمران خان ایک آیا, ایک تھرڈ آپشن ملی, اس کی ایک نیا چہرہ تھا. نیا چہرہ ویسے تو فلموں میں کی ضرورت ہوتی ہے, اتنا بھی نیا نہیں تھا, لیکن اس نے اس کی امیج بلڈ اپ اس زبردست ہوئی. نوجوانوں نے اس کو اس طرح ویلکم کیا کہ ایک بہت بڑا کلاؤڈ. فار ایگزامپل کہ اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب کا گھوٹکی سے پہلے کون سا گاؤں آتا ہے, اس سے لے کے آپ اکاڑے تک آ جائیں, سب لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سارا اٹک, سارا چکوال آلموسٹ اس کے کیمپ میں یا چلا گیا یا جانے کے لیے تیار ہے. اور بھائی میں آپ کو یہ بھی عرض کروں, اس ملک میں 40 MNA کم و بیش ایسے ہیں, یا 40 ہی لگا لے, جو 200 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں, 300 ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں. اور 100 امیدوار اس اسمبلی میں ایسے ہیں جو 2-3 ہزار ووٹوں کی مارجن کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہاں بڑا کلوز صورتحال ہے. اور الیکشن ہوں گے کیونکہ آپ نے بڑی نازک تار پہ بہت وقت سے پہلے تار چھیڑی ہے اور یہ ساز بجایا ہے
دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی اچھی بری، ذوالفقار مرزا ان کا پرابلم ہے، سرجیل میمن ان کا پرابلم ہے، بلوچستان میں نیشنلسٹ ہوں گے، صوبہ سرحد میں آؤٹ ہوگی ہے این پی، نو وے. اس کو کون کور کرے گا؟ عمران کرتا ہے، نواز شریف صاحب کرتے ہیں، عوامی مسلم لیگ ایک دو جگہوں پہ کرتی ہے، یا مولانا فضل الرحمان. اصل مقابلہ ہوگا پنجاب کی کتنی سیٹیں ہیں، 140 42 43 قومی اسمبلی کی. میں قومی اسمبلی کی سیاست کرتا ہوں، صوبے پر مجھ کو اتنا نالج نہیں ہوتا. شیخ صاحب ایک بریک لیں گے سر، بریک کے بعد ہم اسی جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جلسہ، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا اس سے پہلے ان کو مخاطب ان پہ تنقید کرنا، جس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی پلیئر تھرڈ فورس پنجاب کے اندر کم از کم بن گئے، جس کے بعد اب جس سونامی کی وہ کافی دنوں سے کافی مہینوں سے بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی بہت روڈوں پہ کم از کم ان کے لیے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے مہمان ہیں. بیک ٹو یو آفٹر بریک.